بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ قربانی کے گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، اس میں سے ایک ناگوار سی مہک یا بو آتی ہے اور جلدی گلتا یعنی پکتا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ نے بھی محسوس کیا ہو۔ اگر ہاں تو کیا کبھی سوچا کہ ایسا کیوں کر ہے؟ اگر غور کرنے کا وقت نہیں ملا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بے شک آپ نے بڑا مہنگا جانور خرید رکھا ہے، لاریب کہ آپ کا جانور خوبصورتی میں بے مثال ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو جانور ذبح کرنا یا کروانا نہیں آتا۔ ذرا ٹھہرے، غصہ تھوک دے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں ہو رہا تو پھر یہ باتیں غور سے سمجھیں، سنیں اور اس عید قرباں پر اس پر عمل کریں۔ آپ خود ہی کہیں گے کہ قربانی کا گوشت تو ہم آج پہلی دفعہ کھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا مزیدار، صحت بخش اور خوشبودار جنتی گوشت آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس ساون کے مینڈگوں کی طرح نکلنے والے نسلی یا فصلی کسائیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، بلکہ دین کی روشنی اور ذبیحے کی سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے میرٹ پر جانور ذبح کروانا ہے اور گوشت بنوانا ہے۔ اگر وہ آگے سے جذبز ہوں تو آپ چیں بچی ہو جائیں۔ آخر آپ ان کو پیسے کس بات کے ادا کر رہے ہیں؟ اگرچہ سچے آپ بھی ہیں کہ پاکستان اور میرٹ، جی ہاں، کہیں اور ہو یا نہ ہو، لیکن اس بار چھری تلے میرٹ ضرور ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ پاکیزہ، خوشبودار اور ذائقے دار گوشت کھانے کے واقعی خواہش مند ہیں تو پھر سنیے، ذبح کرنے کی چھری آپ کی نیتوں کی مثل اچھی طرح تیز ہونی چاہیے۔ ذبح کرنے سے قبل جانور کو خوب کھلا پلا لیں اور جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر کے خوف کا شکار مت کریں۔ ان تمام صورتوں میں جسم سے ایک کیمیکل ہسٹامائسین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جو خون کی نالیوں کو پھیلا دیتا ہے، جس سے خون سست رفتار ہو کر مکمل طور پر جسم سے خارج نہیں ہوتا اور یوں گوشت کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والے کو کبھی ذبح کے حرام مغز کو نہیں کاٹنے دینا۔ اگرچہ وہ 100 بہانے بنائے گا اور جانور کو جلدی ٹھنڈا کر کے ذیے سے نجات دلانے کے دعوے کرے گا، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دینی ہے اسے، نہ کہ آپ نے جذبہ قربانی کی فکر ہے اور نہ بمثل کی تکلیف کا خیال ہے۔ وہ تو بس اگلے گاہک اور اپنی 50 سینچری کے تصور میں ہوگا۔ اور شرعی طور پر بھی کبھی چھری ریڑھ کی ہڈی کے موہروں تک لے جانا جانور کو بلا وجہ اذیت دینا ہے اور مکروہ ہے۔ ذبح کی شرائط میں اول سانس کی نالی، دوم خوراک کی نالی، سوم جگلر آرٹیز اور چہارم 2 کیروٹیڈ آرٹیز میں کسی 3 کا مکمل یا جزوی کٹ جانا اور خون کا بہہ جانا شامل ہے۔ چلیں آپ ساری نالیاں اور رگیں کاٹ دیں، مگر موہروں تک چھری پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی دانتوں پر دانتوں کے فن دکھانے کی کوشش میں حرام مغز کو کاٹ دیتا ہے تو پھر جسم کا تڑپنا یکدم بند ہو جاتا ہے اور یوں گوشت میں موجودہ باریک رگوں سے خون خارج نہیں ہو پائے گا، جس کا نتیجہ گوشت کی خرابی اور ذائقے کی تباہی کا صورت میں نکلے گا۔ اور آخر بات، جانور کے تڑپنے کے ساتھ اس کی تکلیف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پہلے 2-3 سیکنڈ میں ہی جب سانس اور خوراک کی نالیاں کٹ جاتی ہیں تو اس کا دماغ بے حس ہو کر تکلیف محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ تڑپنا اس کے پٹھوں کی غیر ارادی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے حرام مغز کے تحت ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔